جیسے اللہ پاک نے میری ایک طرفہ محبت کو جو ہے میرا محرم بنا دیا۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ تمہارا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کھوئی ہوئی چیزیں واپس لوٹا کر تمہیں خوش کر دیں گے۔ بس پھر تمہارے ہاتھوں کی دعائیں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب جو ہے وہ موڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے راضی ہوتے ہیں۔ آزمائش تو بس بہانہ ہوتی ہے تمہیں اپنے قریب لانے کا۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تمہیں دعا پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر تم کوئی دعا کر رہی ہو تو یقین کرو کیا تم وہ دعا اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو تم اپنے ہاتھ جو ہے دعا کے لیے اٹھا لیتی ہو۔ پھر جب تم ہمت نہیں ہارتی، بے شک تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، تمہارا ٹوٹا ہوا دل ابھی تک نہیں جڑ رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا پہ کن فرما دینے کے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ ناممکن اللہ پاک کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہیں۔ پھر تمہاری بے بسی تمہیں سجدے تک لے آتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس سجدے میں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ دعا مانگنے کی توفیق یوں ہی تو نہیں ہو سکتی۔ تمہارے آنسو جو ہے سجدوں میں گر جاتے ہیں، تمہاری فریاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بے پناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے سوا کوئی بھی محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اسی سے آزماتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے دعا مانگنے کی تو ہمیشہ دعا کرتی رہنا۔ کیا پتہ تمہارے نصیب میں جو چیز چھن چکی ہے وہ دعا سے تمہارے پاس واپس لوٹا دی جائے۔ بس تم اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کرنا، تو دیکھ لینا انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ سے میری پیاری، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج کا جو کامنٹ آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہو آپ؟ آپی میرے 2 کوسچن ہیں، آپ جو ہے مجھے لازمی جواب دیجیے گا۔ آپی تہجد کی نماز اور فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد جو ہے آپی سونا چاہیے کہ نہیں سونا چاہیے؟ اور آپی اگر ہم درود ابراہیم دن میں 500 یا 600 ٹائمز تقریباً پڑھ لیتے ہیں تو آپی کیا ہمیں پھر اسی وقت ایک ہی دعا مانگنی چاہیے، یا آپی ہر بار جب بھی دوسری دعا مانگیں اس سے پہلے ہم درود ابراہیم جو ہے اسی تعداد میں پڑھیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا۔ آپی مجھے میرے ان دونوں سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ تو میری پیاری بہن، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں تہجد کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ بیچ میں جو وقت ہے اگر آپ سونا چاہیں تو ظاہر ہے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ فجر کی نماز میں لازمی اٹھ جائیے گا، کیونکہ میری پیاریوں دیکھیں فرض نماز کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر ایک بات ہے آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گی تو فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، پھر وہ غلط بات ہے نا۔ تو آپ یہی کوشش کریں کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں تو فجر کی نماز تک آپ لازمی جاگ جائیں۔ تھوڑی سی آسانی اس لیے بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ فجر کی نماز سے 15 منٹ یا 25 منٹ پہلے جاگ جائیں تو آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں گی اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گی، وہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی نا، آپ کو ویٹ نہیں زیادہ کرنا پڑے گا، آپ اس طریقے سے کر لیں۔ اور دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ درود ابراہیم آپ نے جس طریقے سے ایک بار پڑھ لیا، ایک تعداد میں پڑھ لیا ہے تو کیا وہ ایک ہی دعا آپ کریں گی؟ میری پیاری ایسا نہیں ہوتا، آپ میری پیاری دیکھیں جس طریقے سے آپ جتنا بھی درود پاک پڑھ رہی ہیں، درود ابراہیم پڑھ رہی ہیں نا، آپ کی جو بھی دعائیں، جو بھی آپ کے دل کی دعائیں تو آپ وہ کر سکتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہاں اگر آپ ویسے درود ابراہیم
ابراہیم زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس میں تو میں کہوں گی پھر کیا ہی بات ہے۔ تو میری پیاری آپ ہر دعا سے پہلے اگر درود ابراہیم جتنا پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے پھر تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے نا۔ لیکن جیسے اگر آپ نے بتایا کہ 500 یا 600 ٹائمز آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا ہے، تو جو آپ کی دعائیں آپ کر سکتی ہیں، اس کے بعد جب آپ دوبارہ دعا کریں تو آپ جتنا پڑھنا چاہیں، چاہے آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 100 ٹائمز پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کیونکہ درود ابراہیم میں کہوں گی کہ پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اتنی پیاری پیاری میریکل سٹوریز بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور اتنا یقین کریں دل کرتا ہے کہ ہر وقت جو اللہ پاک کا ذکر زبان پر ہو، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن اور نالج ہوگا تو میں ضرور آپ لوگوں کو آنسر دوں گی۔ تو میری پیاریوں، میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں بھی خود سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور وہ طریقہ اور وہ سلیقہ عطا کر دے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سب سے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف استغفر اللہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ، اور حسنین کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو اور آپ کے پیارے سے حسنین کو بہت ساری خوشیاں دیں اور کامیاب کریں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آپ ہی میں تقریباً 21 سال کی تھی، تب سے میری آزمائش جو تھی آپ ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آزمائش جو ہے اصل میں مجھے اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن آپ ہی جب کہتے ہیں نا کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور اللہ پاک سے ہم دور ہوتے ہیں تو ہم آزمائش کو برڈن سمجھ لیتے ہیں، اور ہر ٹائم جو ہے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو تکلیف میں اور بیچارہ محسوس کرواتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، جب ابھی میں 21 ایئرس کی تھی، اس وقت جو ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ہم لوگ فارغ ٹائم میں جو ہے کچھ سینئر سے ہیلپ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک سینئر تھے، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی وہ مجھے لائک کرنے لگ گئے ہیں۔ خیر آپ ہی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے بولا کہ میں آپ کے گھر پرپوزل سینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں پہلے بات کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میں نے اپنی امی سے ساری بات ڈسکس کی۔ امی نے کہا کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، ویسے بھی انشاءاللہ اب یونیورسٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے تمہاری شادی ہی کرنی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ تمہاری پہلے پسند کا رشتہ دیکھ لیں۔ میں وہ لوگ نہیں بھی پسند آئے تو کوئی بات نہیں ہے، تم کل کو یہ تو نہیں کہوگی کہ میرے ماں باپ نے میری بات کو نہیں سنا۔ خیر مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ میرے پیرنٹس نے میری پسند کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میرے امی ابو نے ان لوگوں کو گھر میں خود انوائٹ کیا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ لوگ ہمارے گھر پروپوزل لے کر آئے۔ مجھے آپ ہی پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے زیادہ وہ لوگ اتنے زیادہ پسند آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ہی بہت ہی اچھے طریقے سے میری دھوم دھام کے ساتھ منگنی ہوئی، اور منگنی کے آپ ہی تقریباً 6 مہینے بعد جو ہے میری شادی ہو گئی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، آپ ہی ان لاز بھی بہت اچھے تھے، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ میری شادی کے آپ ہی تقریباً 6 مہینے بعد جو ہے آپ ہی میرے ہسبینڈ جو ہیں آپ ہی آؤٹ آف سٹی جا رہے تھے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ان کا ایکسیڈنٹ میں آپ ہی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے آپ ہی میری زندگی بالکل پلٹ کے رہ گئی۔ میری شادی کو 6 مہینے ہی گزرے تھے۔ سوچ سکتی ہیں کہ انسان کی پسند کی شادی ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ہر انسان کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگ جائے۔ پھر جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تھا تو تب ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں کچھ ویکس کی پریگننٹ ہوں۔ میری ساس ہیں، انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو میرا بیٹا تو رہا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، تمہاری وجہ سے ہی میرے بیٹے کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، اگر تم میرے بیٹے کی زندگی میں نہ آتی، اگر میں کوئی اپنوں کی لڑکی لے آتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، لیکن آپ ہی وہ بھی ایک ماں ہیں، شاید ان کا دل دکھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے وہ ساری باتیں مجھے بول دی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ آپ ہی تقریباً امی کے گھر جو ہے میں نے 1.5 سال گزارا، کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنے تکلیف میں وہ دن گزارے ہیں۔ شدید قسم کے ڈپریشن میں جا چکی تھی میں، راتوں کو اٹھ کر آپ ہی چیختی چلاتی تھی، وہ ساری یادیں اور وہ ساری باتیں یاد آتی تھی۔ میں اور میرے ہسبینڈ جہاں جہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے مجھے وہ سب واقعات یاد آتے تھے۔ بس آپ ہی مجھے میرے سسرال والوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد میں اپنا وہ گھر، اپنا وہ کمرہ نہ چھوڑوں، لیکن آپ ہی میرے سسرال والوں نے اور میری ساس نے مجھے مجبور کر دیا۔ خیر آپ ہی ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد جو ہے میں نے اپنی ساس کو اور اپنے سسرال والوں کو معاف کر دیا۔ زندگی کے بہت ہی برے حالات سے میں گزر رہی تھی، پریشان تھی، ڈپریشن میں تھی، روزانہ صبح
صبح اٹھ کر آپ ہی ایک تو میری پریگنینسی کی وجہ سے طبیعت خراب ہوتی تھی، دوسرا آپ ہی مجھے انزائٹی اور نوزیا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میری امی سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے کر رہی تھی۔ مایوس ہو گئی تھی کیونکہ آپ ہی بھائیوں اور بھابھیوں کے رویے بھی برداشت نہیں ہو پا رہے تھے۔ حالت بھی ایسی تھی جہاں پر آپ ہی غیر لوگ میں کہوں گی کہ رحم کر لیتے ہیں، وہاں پر اپنے جو ہے کبھی کبھار بہت زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں۔ اب میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے خیر و عافیت کے ساتھ میری ڈیلیوری ہو جائے۔ جب راتوں کو میں اکیلی تنہا روتی رہتی تھی، بھائی بھابھیوں کے رویوں نے مجھے آپ ہی بہت ہی زیادہ تنگ بھی کر دیا تھا۔ جہاں پر آپ ہی مجھے اپنے رشتوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، وہیں پر آپ ہی میرے رشتوں نے میرے ساتھ عجیب عجیب طرح کے سلوک کرنا شروع کر دیے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور تکلیف میں بھی تھی۔ میرا آپ ہی بی پی بہت زیادہ لو رہنے لگ گیا تھا۔ آئے دوسرے دن مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کے پاس میں جا رہی تھی، ان کو بھی میری ساری کنڈیشن کے بارے میں پتا تھا۔ انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو تمہارا بی پی صرف اور صرف لو رہتا ہے، باقی سب کچھ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا نارمل ہے۔ جتنی تم ٹینشن لے رہی ہو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے بچے کا خیال کر رہے ہیں، دیکھو تم اپنا نہیں اپنے بچے کا سوچو۔ میں نے ان سے رو رو کر بولا مجھے سکون نہیں آتا، میں کیا کروں، اس بے چینی کا کوئی حل بتا دیں، مجھے کوئی دوائی بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کتنی دوائی دے سکتی ہوں، تم خود بھی تو بتاؤ، اس کنڈیشن میں تمہیں زیادہ میڈیسن بھی نہیں دے سکتی، دیکھو تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس حالت میں عورت سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے۔ اس حالت میں تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تم اپنے لیے دعا کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی بہت ہی اچھی ڈاکٹر سے بھی مجھے ملوایا، جس نے آپ ہی مجھے دوست بن کر ایک ایک بات سمجھائی۔ انہوں نے مجھے آپ ہی نماز کے بارے میں کہا کہ تم نماز پڑھا کرو۔ آپ ہی جو میری دوست تھی، جو کہ آپ ہی میری ڈاکٹر بھی تھی، انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ تم استغفر اللہ کا ذکر کرو ہر نماز کے بعد، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے اور اپنے بچے کی خیریت کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی، میں نے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ہر نماز کے بعد کیا آپ ہی میں ہر وقت استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل وقت سے نکال دیں، آزمائش کو ختم کر دیں۔ آپ ہی میں تو خود ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ ہی مجھے لوگوں کے رویے بہت زیادہ ختم کر رہے تھے، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ آپ ہی میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت میری زبان پر استغفر اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے میری آزمائش جو تھی آہستہ آہستہ مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جہاں پر آپ ہی مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھنے سے اور استغفر اللہ پڑھنے سے آپ ہی مجھے نیند آنے لگ گئی۔ الحمدللہ آپ ہی فجر میں خود بخود آپ ہی آنکھ میری کھل جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی تھی، استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اولاد اتنی پیاری نعمت ہے، اللہ پاک سب کو دے۔ جن حالات سے میں گزر رہی تھی، مجھے ہر ایک غم جو ہے اور ہر ایک تکلیف جو ہے میرے بیٹے نے بھلا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے اپنی امی سے بولا کہ امی میں اب انشاءاللہ خود جاب کروں گی، کیونکہ آپ ہی میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، اور الحمدللہ آپ ہی مجھے بہت ہی اچھی جگہ پر جاب بھی مل گئی۔ الحمدللہ آپ ہی اسی جاب کے تھرو مجھے گھر بھی مل گیا اور گاڑی بھی مل گئی۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی اکیلے تنہا اپنی زندگی کو گزار سکوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی مجھے میرا بیٹا دیا تو آپ ہی میری زندگی بدل کے رہ گئی۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ آپ ہی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق اور نصیب لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آپ ہی جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں، اکثر میری آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں، تو میرا بیٹا آ کر میرے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ سے جو ہے 6 سال کا ہو چکا ہے، اور آپ ہی میری زندگی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے غموں کے بعد اور مشکلات کے بعد جو ہے میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی۔ جہاں پر آپ ہی میرے بہن بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، آج وہی سب لوگ جو ہیں میرے سے بات کرنے کے لیے آپ ہی ترس رہے ہیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ ہی بس وہ وقت جو تھا بہت ہی مشکل تھا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ پھر میرے سسرال والے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، میں نے آپ ہی کسی کو کبھی بددعا نہیں دی، میں نے انہیں یہی بولا کہ بس جو ہو گیا اس کو آپ بھی بھول جائیں، میں بھی بھول گئی ہوں۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ ہی مجھے میرے بچے نے بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے، اور آپ ہی میں مضبوطی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کبھی بھی ہمت نہیں ہاروں گی، اور اس بیٹے کی اچھی سی پرورش کروں گی۔ ایک سنگل مدر آپ ہی جو ہوتی ہے بہت ہی مشکل حالات سے گزرتی ہے،
بے شک آپ ہی اس کو ہر ایک چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ہی آپ کی ویڈیوز نے بہت زیادہ حوصلہ بھی دیا ہے۔ اور جب آپ میری کا سٹوری شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو بس آپ جب کہتی ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی، تو یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی بہن کہہ رہی ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، تو بس میں بالکل ہمت نہیں ہاروں گی۔ آپ مجھے بہت ہمت دیتی ہیں اور آپ اسی طریقے سے ہمت دیتے رہیے گا۔ میں آپ کے بیٹے حسنین کے لیے بھی بہت دعا کرتی ہوں اور آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، اور آپ کی جتنی پیاریاں آپ کو کامنٹ میں دعا کے لیے کہتی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ اور استغفر اللہ کا ذکر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے لیے اللہ پاک کا بہت بڑا تحفہ ہے، تو میں تو ہمیشہ پڑھتی رہتی ہوں، درود ابراہیم بھی پڑھتی ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میری پروموشن ہوئی ہے، ابھی مجھے برانڈ نیو کار بھی جو ہے آفس کی طرف سے ملی ہے۔ آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، بس اللہ پاک کے کلام نے مجھے بہت ہمت دی ہے۔ اور میں اپنی ان ڈاکٹر دوست کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ ان کے بارے میں بھی ضرور مینشن کیجیے گا، کیونکہ میں ان کو بھی آپ کا لنک شیئر کروں گی۔ آج بھی میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے لیے ایک وسیلہ تھی اللہ پاک کا، جنہوں نے مجھے اللہ پاک کے زیادہ قریب کیا۔ اور بھی بے شک اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، اور اللہ پاک نے ڈاکٹر کو میرے لیے وسیلہ بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے آپ کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جتنی بہنیں آپ کے ساتھ میری کا سٹوری شیئر کرتی ہیں اور آپ کی جتنی پیاریاں آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرمائے اور سب کے لیے بہتری ہو۔ کوئی بھی آپ کی سنگل مدر ہے تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک اکیلی ماں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے بیچاری یا مظلوم ثابت مت کریں۔ آپ جیسی ہیں بہت اچھی ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور مشکلات کو حل فرمائیں۔ اللہ پاک نے جیسے میری مدد کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچی کا نصیب اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی بھی کوئی غم اور پریشانی نہ دیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 خوش رکھیں اور آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ ایک جو سنگل مدر ہوتی ہے وہ واقعی میں بہت مضبوط ہوتی ہے، اور ہمت واقعی میں نہیں ہارنی چاہیے۔ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا دکھ کسی کو بتائیں، اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے آپ کو بیچارہ جو ہے کسی کے سامنے ثابت کریں۔ کیوں میری پیاری ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ پاک کے آگے بات کرو، اللہ پاک آپ کو حل دیں گے۔ کوئی انسان صرف اور صرف آپ کو 2 منٹ کی سمپتی دے گا، اور اس کے بعد اگر اس کو زندگی میں کبھی کوئی موقع ملے گا تو وہ آپ کی بات لا کے آپ کے سامنے جو ہے اس کو رکھ دے گا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مدد مانگے۔ ان بہن کی اللہ پاک نے مدد کی ہے، ان کے لیے وسیلہ بنا ہے، تو بس ہم نے بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے وسیلہ ہوں، بے شک اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ لوگ مجھے جتنا پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، بہت 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 شکریہ، دل سے شکریہ آپ سب کا، کیونکہ آپ لوگ مجھے بہت ہمت دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی پیاریوں پر خاص کرم کریں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی جو کہ آپ ہی سورہ یوسف سے ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ ہی میری زندگی میں مجھے لگا تھا کہ اب میری دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی، تو آپ ہی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے میرے لیے میریکل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ یوسف پڑھنے کی توفیق دی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میری محبت کو میرا محرم بنایا، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں جو ہیں اب بہت زیادہ خوش ہیں۔ یہ بتاؤں گی کہ آپ ہی میں نے سورہ یوسف کو کس طریقے سے اور کس وقت پڑھا تھا، اور اللہ پاک نے کس کو میرے لیے وسیلہ بنایا تھا جنہوں نے مجھے سورہ یوسف کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ ہی جہاں پر ہم لوگ پہلے رہتے تھے تو آپ ہی میری امی کی وہاں پر فرینڈ تھی، ہم لوگ کی جو فیملیز تھیں وہ آپس میں بہت زیادہ کلوز تھیں، تو میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ ان کو اس بارے میں معلوم بھی نہیں تھا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، لیکن آپ ہی بس دل ہی دل میں ان کو پسند کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ آپ ہی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ ہمارا رینٹ کا گھر تھا اور ہم لوگوں کو وہ خالی کرنا پڑ گیا۔ آپ ہی ہم تقریباً پچھلے 20 سال سے وہیں پر رہ رہے تھے۔ آپ ہی اچانک سے جب ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے بولا گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا،
خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے جہاں پر گھر شفٹ کیا، ان کا گھر اور ہمارے گھر کے بیچ میں آپ ہی تقریباً 1.5 گھنٹے کا رستہ تھا۔ اب آپ ہی رستے جو تھے وہ بالکل الگ ہو چکے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں۔ اب آپ ہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے میرا رابطہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری دعا پر کن فرما سکتے ہیں، کچھ ایسا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میری محبت ڈال دیں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ میری جو محبت تھی وہ صرف ایک طرفہ تھی اور ون سائیڈڈ لو تھا، تو آپ ہی بالکل یہ بات سچ ہے۔ جب آپ ہی میرے ہسبینڈ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کس طریقے سے میریکل کیا، اب وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ دعائیں کرتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ ہی مجھے کوئی بھی اللہ کا بندہ نظر آتا تھا تو میں اس کو ہمیشہ کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ پاک جو ہے اس انسان کے دل میں میری محبت ڈال دیں، اس کو میرا محرم بنا دے۔ بس آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کوئی وسیلے بنا دیتے ہیں۔ آپ ہی میں اپنی امی کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، تو امی نے آپ ہی مجھے صدقے کے پیسے دیے۔ امی نے کہا جا کر وہاں پر ایک آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کچھ پیسے دے آؤ۔ میری امی جو تھی وہ شاپ پر ہی تھی، تو میں جو ہوں آپ ہی ان آنٹی کو پیسے دینے کے لیے گئی ہوں۔ وہاں پر آپ ہی ان آنٹی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں آپ ہی شور مچانے لگی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پتہ نہیں کیوں پکڑ لیا ہے، تو وہیں پر انہوں نے کہا کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں بتانے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وسیلہ تھی کون نہیں تھی، لیکن آپ ہی آج تک میرے ہاتھ میں جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو ان کا ہاتھ مجھے ابھی بھی محسوس ہوتا ہے۔ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دو۔ تم جس انسان کو دعا میں مانگ رہی ہو دیکھ لینا، انشاءاللہ اسی کے گھر سے تمہارے لیے پرپوزل آ جائے گا۔ اب آپ ہی میرے تو آپ یقین کریں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آنٹی مجھے کیا کہہ رہی ہیں۔ اب آپ ہی وہاں پر کھڑے کھڑے میں بے ہوش ہو گئی، اور امی جو تھی وہ مجھے دور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی میری امی نے سب کچھ سامان وہیں پر پھینک دیا اور میرے پاس آئی، مجھے آپ ہی پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے میرے چہرے پر۔ میری امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میری امی کو لگا کہ شاید شاپنگ کرنے کے بعد ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اب امی کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی، کیونکہ آپ ہی میرا بی پی بھی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو امی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے تو میری جان نکال دی۔ میں نے اپنی امی کو ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں بتایا۔ خیر آپ ہی ہم لوگ گھر وغیرہ آ گئے، گھر والے بھی پریشان ہو گئے جب انہوں نے میرے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی دیکھی۔ اب آپ ہی جب میں کمرے میں آ کر لیٹی ہوں تو میں ان آنٹی کی باتوں کو سوچ رہی تھی، اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ میں ان آنٹی کے پاس دوبارہ جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میرے دل میں کیا بات ہے۔ کبھی کبھار آپ ہی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملوا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ ہی شاید ان آنٹی کا بھی وسیلہ میرے لیے بنا۔ اب آپ ہی 3 دن بعد جو ہے میں دوبارہ اس جگہ پر گئی اپنے بھائی کے ساتھ، تو آپ ہی وہ آنٹی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت کبھی یہاں پر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ خیر آپ ہی اس کے بعد میں گھر آ گئی، اور آپ ہی میں نے سوچ لیا کہ ان آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ نماز پڑھوں اور سورہ یوسف پڑھوں۔ اس کے بعد آپ ہی الحمدللہ پہلے بھی میں 5 وقت کی نمازی ہوں اور تہجد گزار بھی ہوں، تو آپ ہی نمازیں تو میں پہلے سے پڑھتی تھی۔ پھر آپ ہی مغرب کی نماز کے بعد میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وسیلہ بنا دے، دل میں میری محبت ڈال دے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور اللہ پاک آپ نے ہی تو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، آپ نے چاہا ہے تو ان آنٹی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے، تو بس اللہ پاک میری دعا پر کن فرما دے۔ خیر آپ ہی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے مجھے 1 سال گزر چکا تھا، میں سوچتی تھی میری دعا قبول نہیں ہوگی اور میرے ساتھ کوئی میریکل نہیں ہوگا۔ آپ ہی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے میرے لیے پرپوزل آ سکتا ہے۔ نیچے سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی تو آپ ہی وہ آنٹی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تو آپ ہی میں حیران رہ گئی ان کو دیکھ کر۔ میں نے کہا شاید وہ امی سے ملنے آئی ہیں۔ امی نے کہا کہ ادھر آ کر بیٹھو، آنٹی سے ملو۔ آپ ہی میں نے سلام دعا کی، امی نے کہا کہ یہاں پر بیٹھی رہو۔ میں نے کہا امی میری یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہا ہے۔ امی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آج تم آف کر لو، اتنے دل کے ساتھ آنٹی تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ تو خیر آپ ہی آنٹی ہمارے گھر بیٹھی رہی، میں نے یونیورسٹی سے آف کر لیا۔ اس کے بعد جب آنٹی چلی گئی تو امی نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے لیے پرپوزل لے کر آئی تھی۔ آپ یقین کریں کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور میرے آنسو جو تھے وہ اس چائے کے کپ میں گر رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دعا میں مانگ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بخود چلا کر ان لوگوں کو میرے گھر بھیج دیا۔ اب آپ ہی جب میری امی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے، اگر تم راضی نہیں ہو تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہی جیسے انسان ہڑبڑا جاتا ہے، تو میں نے امی سے بولا نہیں نہیں امی انکار نہیں کرنا۔
امی نے کہا کہ تمہیں اتنی بھی کیا خوشی چڑھ گئی ہے جو تمہارے آنسو ہی نہیں رک رہے؟ تو میں نے اپنی امی کو ساری یہ بات بتائی، امی بھی حیران رہ گئی اور امی نے کہا کہ اچھا تو یہ معاملہ تھا کہ اس دن جو ہے تم اس وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ اور میری امی بھی اتنی زیادہ حیران ہو گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا پر کن فرمایا اور ان آنٹی کا وسیلہ تمہارے لیے بنا۔ نہ میں تمہیں ان کو صدقہ دینے کے لیے کہتی اور نہ ہی تم وہاں تک جاتی اور نہ ہی تم جو ہے سورہ یوسف پڑھ پاتی، بس اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ظاہر ہے ہر چیز بہت اچھے کے ساتھ ہو گئی، آپ ہی الحمدللہ الحمدللہ۔ جب میں نے شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ یہ ایک میرے لیے معجزہ ہوا ہے، آپ سے اگر آج میری شادی ہوئی ہے تو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت معجزہ ہے۔ مجھے کہا کہ ہاں تم بھی مجھے پسند تھی لیکن تم بہت زیادہ غصہ کرتی تھی جس کی وجہ سے تم مجھے کبھی کبھار بہت بری بھی لگتی تھی، کیونکہ آپ ہی ہم لوگوں نے کافی عرصہ تقریباً 20 سال وہاں پر گزارے ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اب آپ ہی بے شک میں کہوں گی کہ کبھی کبھار ہم لڑ جھگڑ لیتے ہیں، ہسبینڈ جو ہے آپ ہی مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض بھی نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں تم نے مجھے بڑی دعاؤں سے مانگا ہے تو تمہیں میں کیسے کھو سکتا ہوں۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا پر کن فرمایا، جہاں پر آپ ہی جس انسان کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کو دعاؤں میں کوئی مانگ رہا ہے، وہاں پر آپ ہی میں نے اپنی پاک محبت کو دعا میں مانگا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پڑھنے سے میری دعا پر کن فرمایا۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھنی ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان بہنوں کی دعاؤں پر بھی ضرور کن فرمائیں گے، جیسے اللہ پاک نے میری ایک طرفہ محبت کو جو ہے میرا محرم بنا دیا۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر نظر اور حسد سے محفوظ رکھے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری بہن، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم سب تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آنٹی کا وسیلہ بنایا، تو ہو سکتا ہے ان کو آپ لوگوں کے لیے وسیلہ بنایا گیا ہو، تو آپ لوگ بھی سورہ یوسف جو ہے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کے لیے ایزی ہو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھی تھی تو میری پیاریوں اللہ پاک نے ان کی دعا پر کن فرمایا ہے، لیکن انہوں نے دیکھیں 1 سال انتظار کیا اپنی دعا کے لیے، تو بے شک میری پیاریوں اللہ پاک کبھی بھی کن فرما سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ کی ایک پلک جھپکتی ہے نا تو اس سیکنڈ میں بھی آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے، کبھی کبھار کافی عرصہ بھی لگ سکتا ہے، تو بس ہمت نہیں ہارنی، اپنی دعا کو جاری رکھا کریں اور اپنی دعاؤں میں میری پیاریوں سب کو یاد رکھا کریں۔ اگر آپ لوگ میرے کامنٹ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میری پیاریوں آپ لوگ جو کامنٹ سیکشن میں پیاری ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ تو میری پیاریوں میری یہی ہمیشہ دعا ہوتی ہے آپ سب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بہنوں کو بہت اجر عطا فرمائیں جو میرے ساتھ میری سٹوری شیئر کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میری بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اچھے سے اچھی تربیت کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، گھروں کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی حل فرمائے، سب پر اپنا خاص کرم کریں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔